مولا علی کی نماز رونے لگے، نہ روتے یار، نماز قضا پڑھ لیتے، کیا ہونے والا تھا، کیوں اتنا اہتمام فرمایا؟ جب آنسو گرے چہرہ مصطفیٰ پہ، حضور بیدار ہوئے، فرمایا علی رو کیوں رہا ہے؟ اکھے جی نماز قضا ہو گئی۔ توجہ ہے؟ ہون سارے ہی تسی سست ہو گئے، پتہ نہیں ادھروں نماز دا لفظ آیا نہیں مولویاں دے منہ تے تواڈے چہرے انج لٹک دین بھی پتہ نہیں ہون کوئی وعدہ کرا ہوئے نماز دا۔ جی اللہ اکبر، نماز قضا ہو گئی سرکار، مولا علی رو رہے ہیں، یار کوئی اتنی ضرورت تھی، نہ پڑھتے قضا پڑھ لیتے، آپ کے درجات میں تو بلندی رہتی۔ حضور نے فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ کہا جی نماز قضا ہو گئی۔ فرمایا اچھا چل چھڑ، پریشان نہ ہو، اے 10 بھائیوں ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے؟ اکھے جی میں تمام صحابہ سے 7 سال پہلے میں نے نماز پڑھنا شروع کی، سب سے پہلا نمازی اس امت کا مولا علی ہے، تمام صحابہ سے 7 سال پہلے میں نے نماز پڑھنا شروع کی ہے۔ جب 10 سال کے بچے تھے میرے نبی صحن حرم میں آتے، پیچھے آ کے اماں خدیجہ کھڑی ہوتی اور پیچھے مولا علی، یہ 3 آدمی روئے زمین پہ ایسے تھے جو صحن حرم میں خدا کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ میں نے 7 سال تمام صحابہ سے پہلے نماز پڑھی ہے۔ یا رسول اللہ میرا سارا دفتر ادا کا ہے، میں اللہ کو وہ دفتر دینا چاہتا ہوں جس میں ساری ادا لکھی ہوں، قضا دا مزہ تھا کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا چل کرنے ہیں بندوبست، ہاتھ اٹھائے، یار اللہ کی اطاعت تو مولا علی نے بظاہر نہیں کی، حضور کی ہے نا۔ اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، عصر کی نماز کی حفاظت کرو، لیکن انہوں نے تو چھوڑ دی ہے حضور کے حکم پہ، حضور کی خاطر چھوڑ دی ہے۔ تو سرکار نے دعا کی، وہ کیا فرمائی؟ اللہم علی طاعت کا و طاعت رسول کا فردد علیہ الشمس، یا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، سورج کو واپس لوٹا دے۔ اللہ نے سورج کو لوٹا دیا عصر کے وقت۔ یہ مولا علی نے احسان کیا ہے۔ آج کل دے جڑے جالی ملانگن نا، رگڑی تے پیتی نہ نیتی نہ قضا کیتی، ہاں جی گوٹ گوٹ پی، ٹھنڈا تیرا ٹھنڈا ہوئے جی، تینوں کسے نال کی، نہ کوئی تیرا پت نہ تیری تھی، علی حیدر، اینا ملنگاں تا سانو لائے جامنا، یا کھینا ویکھ لو، آپ نے نماز عشق ادا کی تھی، نماز شریعت دی لوڑ ہی کوئی نہیں رہی۔ مولا علی نے سورج لوٹا کے دوبارہ کھڑا کیا، اہتمام کروایا بھئی تاکہ اے ملنگ تو انو خراب نہ کریں، اس لیے فرمایا پہلے نماز شریعت ہے پھر نماز عشق ہے۔ نماز شریعت اور شریعت کی پہرہ داری کے لیے میرے امام کا علی اصغر لگا ہے، میرے امام کا علی اکبر شریعت کی پہرہ داری کے لیے لگا ہے۔ اون محمد کے لاشِ شریعت کی عظمت کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔ حسین کا سر نیزے پہ ایسے ہی چڑھ گیا ہے، توجہ ہے گل دی؟ اس واسطے نماز پڑھیا کرو، کربلا والےاں دا پہلا سبق ہی نماز، تمام اولیاء دا پہلا سبق نماز، تمام ولیاں دا سبق یہی ہے سب کچھ۔ گل سمجھ گئے؟ بڑی محبت تھی اہل بیت کو، اور جویں دیاں نمازاں اہل بیت پڑھیاں کائنات دی دھرتی تے کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ سناؤں ایک بات، بڑی پیاری روایت ہے، بڑی پیاری قبلہ۔ امام ابن جوزی نے لکھا اسے اپنی کتاب بحر الدموع کے اندر کہ میرے نبی نے نماز عصر پڑھائی، پہلی رکعت کا رکوع سرکار نے لمبا فرمایا، اتنا لمبا کہ صحابہ کرام ڈر گئے کہ سرکار کو کچھ ہو تو نہیں گیا، اتنی دیر ہو گئی رکوع جو سر ہی نہیں اٹھایا۔ کافی دیر کے بعد سر مبارک اٹھایا رکوع سے، پھر حسب معمول باقی 3 رکعتاں آرام نہ پڑیاں، نماز دا سلام پھریا، صحابہ کرام عرض کی تھی سونا
کیا نماز میں پہلا رکوع لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے یا کوئی اور وجہ تھی؟ جب صحابہ نے سوال کیا نا تو میرے نبی نے فرمایا علی کہاں ہے میرا بھائی علی کہاں ہے؟ آخری صف سے آواز آئی جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا علی ادھر آ میرے کو۔ مولا علی حاضر ہوئے۔ فرمایا علی کیا تجھے پہلی صف کی فضیلت کا پتہ نہیں ہے؟ کہا جی پتہ ہے۔ فرمایا پھر آخری صف میں کیوں ملا ہے؟ اہل بیت دی تا صف بھی پیڑی ہوندی آئی، دوسری صف تے بھی پوچھیا جاندہ کہ دوئی اچ کیویں نے۔ ایڈی پکی نماز ہے نا دی، پہلی صف میں کیوں نہیں تھے؟ سوال کیا ہے صحابہ نے یا رسول اللہ پہلی رکعت کا رکوع کیوں لمبا ہوا؟ جواب دینے کی بجائے میرے سرکار نے مولا علی کو بلایا ہوا ہے۔ فرمایا کیوں ہے آخری صف پہ؟ عرض کی سونا جب بلال نے اذان دی تو میں مسجد میں تھا، جب آپ نے تکبیر اولیٰ کہی تو میں نماز کی پہلی صف میں تھا، میں نے آپ کے ساتھ تکبیر کہی، پھر قیام میں کھڑے ہوئے مجھے لگا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، دانت سے خون آ گیا یا کوئی بھی اور مسئلہ، میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو میں نے نماز چھوڑی اور گھر میں گیا وضو کرنے کے لیے۔ مسجد میں اس وقت وضو کا انتظام نہیں ہوتا تھا، گھر میں گیا، جب گھر پہنچا نا تو پانی نہیں تھا، میں نے حسن و حسین کو آواز دی، دونوں بچے کھیلنے نکلے ہوئے تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں میری حالت اس عورت جیسی ہو گئی جس کا بچہ گم ہو جائے تو کس طرح ماری پھرتی اور تڑپتی ہے کہ میرا بچہ کہیں سے مل جائے، تو میری حالت بھی اسی عورت جیسی ہو گئی کہ میری تکبیر اولیٰ آج چلی گئی، میری تکبیر اولیٰ نہ چلی گئی۔ فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں اسی عالم میں پریشان تھا کہ میرے گھر میں پیچھے سے کسی نے آواز دی علی پانی ادھر ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک جگہ سونے کا پیالہ بھی رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر سبز رنگ کا رومال بھی رکھا ہوا ہے۔ میں نے رومال اٹھایا تو پیالے میں پانی تھا، اتنا خوشبودار اور حسین پانی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا بعد وچ ویکھاں گے کی راز ہے۔ میں نے جلدی سے وضو فرمایا، وضو کر کے جب چلنے لگا، رومال سے صاف کیا، چلنے لگا تو میں نے دوبارہ پھر مڑ کے اس پیالے کو تجسس سے دیکھا تو نہ پیالہ تھا نہ رومال تھا۔ میں آخیا بعد چویندے وقت پڑھے نماز تو پڑھیے۔ فرماتے ہیں جب میں مسجد میں آیا تو میں حیران رہ گیا کہ اتنے لمبے چوڑے پروسیس کے بعد بھی میرا نبی ابھی پہلی رکعت کے پہلے رکوع میں کھڑا تھا۔ توجہ ہے گل دی؟ سمجھ گئے ہو؟ سرکار نے جب یہ سنا، صحابہ کو یہ واقعہ سنایا تو فرمایا صحابہ سن لیا تم نے؟ اصل میں جب علی کا وضو ٹوٹا اور گھر میں پانی موجود نہ تھا تو اللہ نے جبریل و میکائیل کو بھیج دیا، ایک پانی لے کر آیا تھا، دوسرا رومال لے کر حاضر ہوا تھا۔ اور پھر فرمایا پانی لانے والا جبریل تھا، رومال لانے والا اسرافیل تھا، میکائیل تھا، اور میرے گھٹنوں پر، میرے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے اسرافیل فرشتہ کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا یا رسول اللہ خدا کے لیے کچھ دیر رک جائیے، علی وضو کرنے گیا ہے، اس کی تکبیر اولیٰ نہ چلی جائے، اس کی پہلی رکعت نہ چلی جائے، اس لیے میں نے پہلی رکعت کا رکوع لمبا فرمایا ہے۔ یہ ہے اہل بیت کی عبادت، جن کے لیے میرے نبی کی عبادت رک جاتی ہے۔ میرے رسول کی عبادت صرف دو ہستیوں کے لیے رکی ہے، یا سجدے میں امام حسین کے لیے یا رکوع میں مولا علی کے لیے رکی ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ 11 محرم کو جب سیدہ کائنات کو لے کر چلے نا تو آپ نے حضرت سیدہ زینب نے، اقبال کہتا ہے حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دو دیگرے زینب۔ کہ حدیث عشق کے دو باب ہیں، ایک کربلا میں حسین نے لکھا ہے، ایک دمشق میں زینب نے لکھا۔ جب بی بی چلنے لگی نا تو اس وقت اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا اور پھر وہاں پھٹ پڑی اور وہاں مدینے کی طرف منہ کر کے کہا واہ محمدہ یا محمدہ صلی علیک اللہ، اے میرے نانا آپ پہ سلام ہو، اللہ کا درود ہو، والملائکہ اور فرشتوں کا درود ہو، وملک السماء آسمان کے فرشتوں کا درود ہو، ھذا حسین بالعراء،
یہ دیکھ تیرا حسین کیسے لیٹا ہوا ہے، مزمل بالدماء، اس نے خون کی چادر اڑی ہوئی ہے، مقطع الاعضاء، اس کی ہڈیاں بھی الگ الگ ہو چکی، گھوڑے دوڑائے گئے جسم پہ، سینے کی ہڈیوں کو بھی توڑا گیا، پشت کی ہڈیوں کو بھی توڑا گیا، مقطع الاعضاء، اس کی ہڈیاں بھی، اس کے جوڑ جوڑ الگ ہو چکے ہیں، یہ حسین ہے، تصفی علیہ الریاح، ان پہ ہوائیں خاک ڈال رہی ہیں، میرے پاس کفن نہیں ہے کہ میں کفن لے آتی مدینہ سے، آج ہوا نے ریت کو اٹھا اٹھا کے اس کے جسم پہ ایسے ڈالا جیسے کوئی کفن پہنا تھا۔ یہ حضرت زینب نے جب پڑھا نا تو دوست دشمن سب رونے لگے۔ جو بات کرنے کی ہے، یہ 11 محرم کو جب وہ قافلہ چلا گیا لشکر یزید، بعد میں قریب ایک بستی تھی غازریہ والے بستی، وہاں بنو اسد قبیلہ رہتا تھا، انہوں نے، سمجھ آ رہی ہے تمہاری توجہ دائیں بائیں بٹ رہی ہے، میں نے خطاب لمبا تو نہیں کر دیا کہیں، ہوائیں ان پہ خاک اڑا رہی ہیں۔ جب وہ چلے گئے تو قریب ایک بستی تھی غازریہ والے، وہاں ایک قبیلہ تھا بنو اسد، انہوں نے آ کے آل بیت رسول کی قبریں بنائی۔ تاریخ میں کوئی نہیں ملتا کہ پتہ نہیں کسی نے جنازہ بھی پڑھا یا نہیں، میرے رسول کے بچے، یہ آج تک نہیں پتا کسی نے جنازہ، انہیں جنازوں کی محتاجی نہیں تھی، قبریں بنا دیں۔ بعد میں بنو عباس نے آ کر امام حسین کی قبر پہ پانی چھوڑ دیا، جو بات میں کرنے لگا تھا، قبر پہ پانی چھوڑ دیا، قبر کی مٹی برابر کر دی، ہل چلا دیے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے۔ قبر پہ پانی چھوڑ دیا گیا، 40 دن تک وہ پانی رہا۔ 40 دن کے بعد جب وہ پانی خشک ہوا تو بنو اسد کا ایک کالے رنگ کا حبشی آیا، اس نے آ کے زمین کو دیکھا، ایتھے کتے قبراں سا بڑھائیاں سن، کوئی پتہ نہیں چل رہے، اندازے کے ساتھ اس نے ایک جگہ سے قبر مٹی اٹھائی، سونگی رکھ دی، دوسری جگہ سے مٹی اٹھائی، سونگی رکھ دی، تیسری جگہ سے مٹی اٹھائی، سونگی رکھ دی، چوتھی جگہ سے مٹی اٹھائی، سونگی رکھ دی۔ ایک جگہ سے اس نے مٹی اٹھائی نا تو مٹی سے خوشبوئیں آنے لگی، کہنے لگا واللہ ھذا قبر الحسین، اللہ کی قسم یہ ہے قبر حسین۔ لوگوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ مٹی کی خوشبو بتا رہی ہے کہ یہ خون رسول کی قبر ہے، یہ فرزند مصطفیٰ کی قبر ہے۔ شدیم خاک و لیکن زبو تربت ماں، تواں شناخت کے عظیم خاک مردمی خیزت۔ شاعر نے کہا تھا ہم تو مٹ گئے، ہمیں پہچاننا ہے تو ہماری قبروں پہ ہماری مٹی بھی ہماری جرت کی داستان سنائے گی، ہماری مٹی بھی ہماری بہادری کی داستان سنائے گی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے طہارتیں عطا فرمائی، انہی کے دم قدم سے، انہی کے دم قدم سے یہ زمین قائم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میری اہل بیت زمین والوں کے لیے اس طرح امان ہیں جس طرح آسمان والوں کے لیے ستارے امان ہیں۔ ستارے نہ رہیں، آسمان ختم ہو جائے، اور میری اہل بیت کا جب تک ایک بچہ بھی رہے گا اس دھرتی پہ قیامت نہیں آ سکے گی۔ اہل بیت کا ایک بچہ بھی اس دھرتی پہ اگر رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے پاکیزگی عطا فرمائی، جنہیں طہارتیں عطا فرمائی، جو شروع سے ہی میرے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ یہ تو سارے نور ہیں۔ آؤ میں ایک حدیث سناؤں جو عام نہیں سنائی جاتی، امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں نقل کی ہے، امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں نقل کی ہے، امام کعبہ محب الدین طبری نے الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ مبشرہ میں نقل کی۔ حضور نے فرمایا تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے اللہ نے میرا اور علی کا نور پیدا فرما دیا تھا۔ تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے اللہ نے میرا، اے سانو سرکار دا نور دسیا جاندہ ہے،
نال علی دا نور کیوں نہیں دسیا جانا؟ جی حضور نے فرمایا میرا اور علی کا نور تخلیق آدم، میں نے جن اماموں کا نام لیا ہے ان اماموں پہ کوئی انگلی تو اٹھا کے دیکھے، اس کے اپنے سنی ہونے میں شک ہو جائے گا اگر ان اماموں کی تحریر پہ انگلی اٹھائے گا۔ امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیث کا امام ہے، امام زہبی، امام کعبہ محب الدین طبری جو کعبۃ اللہ کا امام تھا، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے میرا اور علی کا نور پیدا فرما دیا تھا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی نقش بندی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر مظہری کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یارو حضور کا نور تو پیدا ہوا ہی تھا، مولا علی کا نور کیوں پیدا کیا گیا؟ سنو، امام عاشقاں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ جس طرح ہر نبی کو حضور کے نور کی ضرورت تھی، اسی طرح ہر امت کے ولی کو مولا علی کے نور کی ضرورت رہی ہے۔ کوئی نبی اس وقت تک نبی نہیں بنا جسے محمد عربی نے نبی نہیں بنایا، اور کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنا جسے علی نے ولی نہیں بنایا۔ پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں، پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں، بلکہ آدم علیہ السلام جب دعا مانگ رہے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ نے آدم کو کلمات سکھا دیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، ان سے توبہ کبھی ایک کلمہ ایک ہوندہ ہے، کلمات جمع ہوندہ ہیں، کلمے دی کلمے کی جمع کلمات ہوتے ہیں، کئی لفظ اٹھاؤ۔ امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور اٹھاؤ، امام جلال الدین سیوطی وہ امام ہے اہل سنت کا جسے جاگتے ہوئے 70 مرتبہ حضور کی زیارت کا شرف نصیب ہوا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر در منصور کے اندر فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے 300 سال روئے ہیں اور دعا مانگتے رہے یا اللہ میری توبہ قبول کر لے، مجھے معاف کر دے۔ 300 سال تو بعد اٹھاؤ نا امام جلال الدین سیوطی کی کنز الامال اٹھاؤ، علی متقی ہندی کی نزہۃ المجالس اٹھاؤ، دیگر اہل سنت ائمہ کی کئی کتب میں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم نے دعا مانگی یا اللہ مجھے محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین کے صدقے معاف فرما دے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، میں امامہ دے نام لے چھڑیں، تفسیراں 10 چھڑیاں سنیاں دیاں تفسیراں تے میں خود بھی سنی خطیباں۔ یہ الگ بات کہ اہل بیت دا تھوڑا جا زیادہ نہ چلویے تے لیبل لگ جاندہ ہے، پر لیبل لگنا بھی چاہیے ہے، لیبل لگنا چاہیے، تبھی تو ابو حنیفہ کے پیروکار صدائیں گے۔ امام ابو حنیفہ پہ لیبل لگا ہے یہ شیعہ ہے، کیوں؟ محبت اہل بیت رکھتے تھے۔ امام شافعی پہ لیبل لگا، امام شافعی جو اہل سنت کا امام ہے، اسے لوگوں نے کہا تو اہل بیت کی محبت میں اتنا جاتا ہے تو شیعہ تو نہیں ہے، تو آپ نے آگے سے چنگی پھکی دیتی پھر جی فرمایا ان کان رفزن حب آل محمد فَلْيَشْهَدِ السَّقَلَانِ أَنِّي رَافِدِي، اگر آل محمد دی محبت دا نا شیعہ ہونا ہے تو دو میں جہان گواہ ہو جائیں شافی سب سے بڑا شیعہ ہے۔ پھر سارے چپ ہو گئے۔ تو یہ اہل سنت کے سٹیجوں پہ امام حسین آنے چاہیے۔ امام حسین مسجدوں کی چیز تھی، ممبروں کی چیز تھی، ممبروں پہ لے آؤ یارو، دکھ ہے جو میں نے سنا دیا، ممبرہ میں چلائے آؤ، مسیطاں چلائے آؤ۔ قبلہ پیر صاحب آپ نے بھی بڑا ٹریول فرمایا ہے، میں بھی ٹوٹا بجا سفر کیتی رکھداں تے تسی سارے بیٹھے ہو، کدیں کسے مسجد دا نام مسجد حسین پڑھے آئی نہیں؟ پڑھو نا، ہاں کشمیر سے کراچی تک تو میں بھی گیا ہوں، مسیطاں جانے آئے، قبلہ کہیں دیکھا ہے آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ ایڈا مجمع بیٹھا نے سوچ لو کدائیں ٹپے جاندے ہیں، کسے مسلک دی ویکھی انہیں؟ کیوں نہیں دیکھی آپ نے؟ میں دساں کیوں نہیں دیکھی؟ ڈر پیدا کر دیا گیا ہے۔
ڈر پیدا کر دیا گیا، ڈر پیدا کر دیا گیا سینوں میں. دہشت گردی ایک لفظ کی دہشت گردی ہے. آپ نام رکھنے لگتے مسجد حسین، فوراً ڈر پیدا ہوتا ہے، لوگ آکسن شیعہ ہے. خوف پیدا کر دیا گیا ہے اور اہل بیت سے اتنا دور کیا گیا ہے. میں نے یہ دسو کہ یہ پنجتن دے ناماں دا وسیلہ تا آدم علیہ السلام دے رہے ہیں. بھلے آدم علیہ السلام باپ ہیں، بڑے چھوٹوں کا وسیلہ بھی دیتے رہتے ہیں. ایسی بھی روایتیں ہیں. حضور نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا عمر اگر کدائیں اویسے کرنی لب جاوی تو اپنی بخشش دی دعا کرا لویں. فاروق اعظم صحابی ہیں، خلیفہ دوم ہیں، کتنا بڑا امام ہے. اویسے کرنی کوئی حضرت عمر تو افضل تک کوئی نہیں. توجہ ہے بھائی، ویسے کرنی ولیوں کا امام ہے، تابعی ہے، عاشق ہے، سب کچھ ہے. لیکن عمر فاروق تو صحابی ہیں. لیکن حضور فرمایا عمر کی دوں اویس لب بھی تو دعا کراویں. حضرت عمر نے اے نہیں اگو آکھیا سونا تو اڈے ہوندے ہوں میں کسے اویس نو کی جانا، تو اڈے ہوندے ہیں کسے دوے نبی دی لوڑ کا ہی نہیں، تو اڈے ہوندے ہیں تو اڈی مجلس سے بانا، تو اڈی بارگاہ بانا، مجھے کیا ضرورت نہیں. بلکہ حضرت عمر نے ڈھونڈا اور ڈھونڈ کر دعا کروائی اور امت کو پیغام دیا کہ بندہ جیڈا بھی بن جاوے ولیاں دی لوڑ موڑ بھی ران دیئے. سبحان اللہ، کیا بات تو جو ہے کیوں نہیں ہے امام حسین کے نام کی مسجد؟ سارے سوال لائے کہ جو ہے یار فکر ہے نا، ایک سوچ ہے. میں نے باویں جو مرضی آکھی رکھیا ہے، میں فتوہ پروف ہاں. توجہ ہے، کیونکہ میں نے یہ سارے ان کے ڈھکوسلے دیکھے ہوئے ہیں. نہیں بننے دی آج تک. کوئی بناتا ہے تو آکے اسے ایسا دہشت گردی کا لفظ بولتے ہیں تو تا شیعہ ہو جانا ہے اور نواسہ رسول دے نا دی مسیحت بڑھاونا چھڑ جانا. نہیں ہے مسجد حسین. یار سنیوں میں تو ہونی چاہیے تھی، دویاں دا سانو ٹھیکہ کوئی نہیں. سنیاں میں تو ہونی چاہیے، بریلویاں میں تو نہیں ہے. سوال ہے نہ گھبراؤ اللہ کے بندو. کیا جواب دو گے کل قیامت کو آقا کی بارگاہ میں؟ جب وہاں جاؤ گے تو وہاں آپ کو سب سے پہلے حضور کی گود میں بیٹھا ہوا حسین نظر آئے گا. کس منہ سے جا کے آکھو گے جی شفاعت یا رسول اللہ؟ کس منہ نہ آکھو؟ امام حسین فرمائیں گے وہیں بیٹھے ہوں گے، فرمائیں گے اچھا تو ہی سے جڑا ساڑھے نامہ تو روک دا سا. کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مقابلے میں کسی کو اہمیت نہیں دیتے تھے. یار ان کا نام لینے والے تو غیر بازی لے جاتے ہیں. میری گفتگو طویل ہو گئی، میں گفتگو سمیٹتا ہوں. میں صرف ایک بات سناؤں آپ کو اور گفتگو تمام کرتا ہوں. اس واسطے اے دہشت گردی جو نکڑو اللہ دے بندے ہو، نکڑو. نام لیا کرو، علی علی کیا کرو، حسین حسین کیا کرو، امام حسن کا نام بھی لیا کرو. جی امام حسن بڑے ہیں، امام حسین چھوٹے ہیں، ان کا نام بھی لیا کرو. سب کا پنجتن پاک کا نام، حضور کے چاروں یاروں کا نام لیا کرو، صحابہ کرام کا نام لیا کرو. جدہ پنجتن ناڑ پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جڑا چون یاران دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں. لکھ نفل نمازاں پڑھ باویں، لکھ لمے سجدے کر باویں، تجھے تو آل نبی دا دشمنے، تیرا ہونا بیڑا پار نہیں. توجہ ہے میری گل دی سمجھ؟ دیکھو عقیدہ، دیکھو صحابہ کرام والا عقیدہ لو. اور جو حسنین کریمین سے روکتا ہے تو انہوں دسی جانا علاج. جو حسنین کریمین سے روکتا ہے نا، ان دے روکن دا یہ طریقہ نہیں ہوندہ کہ حسین دا ذکر چھڑ دے. سدھا وہ آکھ نہیں سکتا، ان دی جرت نہیں ہے. وہ طریقہ ہے واردات کی ہوندہ ہے. جدوں تسی حسین دا نہ لو گے، نات خان بیچارہ کوئی نات پڑے گا، منقبت پڑے گا یا نقیب پڑے گا، ناڑو ایدو چونڈی وڑ دینی. صحابہ دے ذکر نہیں ہوندہ تینوں. طریقہ واردات سمجھ گئے آپ؟
یہ طریقہ ہے واردات ہے. کبھی صحابہ کرام کا، حضور کے صحابہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں، دل کا سرور ہیں. کدی انہاں دا ذکر ہوندا پیا ہوئے تے وچوں کسے کدی آکھیا بھی علی علی بھی کرو؟ نہیں آکھن گے، مر جان گے نہیں آکھن گے. جب بھی آپ اہل بیت کا ذکر چھیڑیں گے نال ہی کھتی کھرکن لگ جا سن جناب. پہچانو اپنے اندر گھسے ہوئے یزیدیوں کو پہچانو، اور بڑے جبے کبے اور تقدس کے روپ میں یزیدیت ہے. ہماری بریلویت اس سے پاک تھی. ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں، ہم اولیاء کرام کے بابا فرید کے پیروکار ہیں، ہم خواجہ اجمیری کے پیروکار ہیں، ہم داتا علی حجویری کے پیروکار ہیں، ہم ان لوگوں کے پیروکار ہیں جنہوں نے ہمیں اہل بیت سکھائی ہے. حضور کی کسی اہل بیت کا نام لینے سے کسی صحابی کی توہین نہیں ہوتی، اور کسی صحابی کا نام لینے سے اہل بیت کی توہین نہیں ہوتی. ہر ایک کا اپنا مقام ہے. لیکن اہل بیت تے روڑا کیوں پمدا یار؟ میرے نبی نے حضرت علی کے لیے کیوں فرمایا منافق تجھ سے بغض رکھے گا، مومن تجھ سے محبت کرے گا؟ سرکار نو یہ پتا تھا کہ اتھے آ کے روڑا پمنا ہے علی دے نام تے. کیوں پمنا ہے روڑا؟ اس وقت بھی پڑتا تھا، آج بھی پڑتا ہے. علی کا نام ہر سینے میں نہیں آتا، مشکل سے آتا ہے، پاک سینوں میں آتا ہے، پاک سینوں میں. حضور نے فرمایا علی تجھ سے وہ بغض رکھے گا جو 3 حالتوں میں ہوگا، یا تو منافق ہوگا، یا ولد و زنا ہوگا یعنی حرام دا، یا پھر ناپاک دنوں میں ماں کے پیٹ میں گیا ہوگا. ان تینوں حالتوں سے جو نکلے وہی تیرا محب بن سکتا ہے. کبڑی تو نہیں گئے، کبڑی جے رہو تو اندر سے ابھی شوگر بڑی ہو گئی ہے تو ان مٹھی جیڑی ہے نا گوڑی وہ چلنی نہیں ہے، اثر نہیں کرنی. تو اللہ کے بندو اہل بیت کا نام لیا کرو، سنی رہ کر اہل بیت کا نام لو. اس دہشت گردی کے لفظ کو اڑا دو. جو آپ کو ایسا دہشت گردی کا شکار کرنے لگے اسے رد کر دو. ان کو چھڑ، اسی تو انہوں نے جاننے ہاں جڑے حضور دے گھر چ رہندے اور حضور دی چادر تھلے رہندے. حضور کے سائے تلے اگر آپ نے جانا ہے تو ان سائے تلے والوں کو مانو بھی تو صحیح. جو چادر کے نیچے ہیں انہیں ماننا نہیں ہے اور کہتے ہیں قیامت کے دن ہم حضور کے سائے میں جائیں اور حضور ہمیں اپنے سائے میں رکھ لیں. انج نہیں سایہ لبنا. ایک ہی سایہ ہوگا، یا اللہ کے عرش کا یا حضور کے جھنڈے کا. حضور کے جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد. کیا ہے؟ لواء الحمد. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ جھنڈا سورج سے بھی بڑا ہوگا، بہت بڑا جھنڈا ہوگا، اور اس کی